پنجاب میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے کچھ ایریاز میں، لاہور میں، شیخوپورہ میں، ننکانہ صاحب میں اور اس کے گرد و نواح میں۔ وجہ کیا ہے؟ اسموگ۔ تو اسموگ ہے، پولیوشن ہے، اس کا رزلٹ ہمارے ذہین و فتین ٹاپ 1% بیوروکریٹس نے کیا نکالا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر لوگ اسمبل ہوں گے، 3-4 لوگ اگر باہر نکلیں گے تو ہم انہیں گرفتار کر لیں گے۔ ہمارے ہاں مجھے نہیں آتی سمجھ، یہ ایک نیچر ہماری بنتی جا رہی ہے، ایک ایکٹ کرنے کا وے بنتا جا رہا ہے جو کہ ایک استعماری ٹائپ کا ہے۔ مینس جو برٹش چلے گئے لیکن جو وہ لاس چھوڑ گئے، یا ہم نے ان لاس کو ایون اسٹرینتھن کر دیا، جو ایون لاس برٹش نے نہیں بنائے تھے، ہم نے اس کے بعد اس سے بھی زیادہ ٹف لاس بنا دیے فریڈم آف موومنٹ کو کرپٹ کرنے کے لیے، فریڈم آف اسپیچ کو کرپٹ کرنے کے لیے۔ پتہ نہیں ہماری نیچر ایسی ہے کہ ہم لوگوں کو بولتا اکٹھے دیکھتا نہیں، دیکھنا ہی نہیں چاہتے، ان کو ہم آزاد گھومتے پھرتے لوگ ہمارے جو حکمران ہیں انہیں پسند ہی نہیں ہیں۔ جو چیز ہوگی اس کا رزلٹ یہ ہوگا کسی طرح سے جی انہیں اٹھا لو، ڈھک دو، مار دو۔ پتہ نہیں کیا ایک سسٹم چل رہا ہے۔ ان سے ابھی تو پوچھیں ان کی کارکردگی ہے کیا، اینٹی اسموک پالیسی انہوں نے بنائی کیا ہے؟ تو پالیسی یہ ہے کہ بندے اٹھا لو، اسکول بند کر دو، بزنسز بند کر دو، سینماس بند کر دو، پارک بند کر دو، پورا ملک بند کر دو، اسموک باہر، کیونکہ اسموک باہر آئی ہے۔ سمجھ نہیں آتی یہ انہیں کس نے ہمارے ملک کی ڈرائیونگ سیٹس کے اوپر بٹھا دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کو شوق ہے لوگوں کو کی فریڈم آف موومنٹ کو روکنے کا، ہمارے چیف جسٹس کو شوق ہے جی، وہ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی کسی طرح سے استعداد کار میں اضافہ کیا جائے، اس کی ایفیشنسی کو، اس کی کوالٹی آف ایجوکیشن کو بڑھایا جائے۔ ہمارے ایک جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں وہ ہماری اکانومی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، فارن پالیسی کی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں اس ملک میں چل کیا رہا ہے، بس اپنا کام چھوڑ کے باقی سارے کام ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اسموک کو روکنے کے لیے لوگوں کو روکنا، بزنسز کو بند کرنا میری سمجھ سے باہر ہے۔ ہاں جی، آپ SOPs دے سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کسی کو جی آپ باہر ہی نہ نکلو۔ کیوں نہ نکلیں؟ آپ سے پوچھنا ہے ہم نے، ہمارے فنکشن ہیں، ہماری شادیاں ہیں، ہمارا کچھ ہے، ہم آپ سے پوچھیں گے۔ آپ کی نااہلی، آپ اسموک کنٹرول نہیں کر سکے، آپ کے محکموں کا مسئلہ ہے۔ آپ نے اپنے محکمہ جات کو ٹھیک کیا؟ نہیں کیا۔ آپ نے کچھ اینٹی اسموک کچھ مشینز منگوا کے چلائی؟ نہیں چلائیں۔ بھٹے بند کیے؟ نہیں بند کیے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کو زیادہ اچھا کیا، پورے ملک کے اندر اچھا کیا؟ نہیں کیا۔ ڈیفورسٹریشن روکی، ٹمبر مافیا کو روکا؟ نہیں روکا۔ ایفورسٹریشن کی طرف کام کیا؟ نہیں کیا۔ ایون جو نیو ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیز آ رہی ہیں وہ ایک عجیب سے ایک سسٹم کرتے ہیں، ان کو ہی کہہ دیں بھائی میاں واقعی فارسٹ آپ کا ایک ہوگا اندر، تبھی آپ کو ہم اپروو دیں گے، اپروو کریں گے تبھی جا کے ہم۔ وہ بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، ہم نے بس سیٹ بن کے لات پہ لات رکھ کے بیٹھنا ہے اور بس ایک چھڑی سے آرڈر دینا ہے، کیونکہ ہمارا فیوچر تو اس ملک میں ہے ہی نہیں۔ ہم نے تو ہمارے بچے بھی باہر ہیں، سب کوئی باہر ہے، مریں گے تو یہاں کے لوگ مریں گے، عوام مریں گے، ہمیں کیا؟ ہم نے سلوشن اینڈ کے اوپر تو نہیں آنا، ہم نے تو چودراہت اینڈ کے اوپر آنا ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کسی طرح سے لوگوں کو کس طرح سے ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ ابھی تک وہ کنٹرول اورینٹیڈ یہاں پہ لوگ ہیں جو ہر چیز کو موڑ کے کنٹرول کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔ انتہائی نااہلی ہے یہ اس گورنمنٹ کی اور ایز اے کنٹری ہمارے ملک کی کہ آپ اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر رہے ہیں۔ اس سے اسموک کی کنٹرول کا کیا تعلق ہے؟ اسموک تو کنٹرول نہیں ہوگی اس سے، آپ تو لوگ کنٹرول کر رہے ہیں۔ اسموک باہر ہے، باہر مت آؤ تم۔ اسموک باہر کیوں ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ بات کریں۔ آپ نے ایک انگلی ہلا ہلا کے ہمارا CM گھومتا تھا، لاہور کو میں پیرس بناؤں گا، لاہور کو میں یہ کروں گا، لاہور کو میں وہ کروں گا، اس نے یہ کر دیا لاہور کو۔ کوئی بھی سٹی ہوتا ہے اس کی ایک ڈیفائنڈ بارڈرز ہوتے ہیں، اس کو ایک حدود اربع ہوتا ہے، اس بندے نے آ کے وہ ختم کر دیا، لاہور کا ماسٹر پلان تباہ کر دیا، لاہور پھیلتا چلا گیا، اب آپ سے کنٹرول نہیں ہوگا۔ کراچی کے ساتھ آپ نے یہی کیا اور بنے پھرتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا 30 مار خان۔ تو جی آپ کا میرا اللہ ہی حافظ ہے۔ باہر اسموگ ہے،
ہمارے ملتان میں بھی آ چکی ہے، مظفر گڑھ میں بھی آ چکی ہے، لاہور پنجاب میں بھی آ چکی ہے، آگے جا کے آپ کے پاس بھی آ جائے گی اگر آپ کہیں اور ہیں تو پھر ہمارے یہاں 3 مہینے گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، 1 مہینے سموک کی چھٹیاں ہوں گی، 10 دن دسمبر والی سردیوں کی چھٹیاں ہوں گی. اس چھٹیوں میں ہمارا ملک چلے گا. پتہ نہیں کیا سسٹم ہے یہاں پہ. ٹیک کیئر، ملتے ہیں پھر جی. اللہ حافظ.